بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک اور مبارک تنہائی۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت آپ کی زندگی کے اندر جو ایک لمحہ تنہائی کا ہوتا ہے نا، اس کو ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے کہ آپ اپنی تنہائی کو کس طرح سے مبارک بنا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت فارمولہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ درود پاک کو جب آپ تنہائی کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، تو یقین کیجئے کہ آپ کمال کرتے ہیں۔ آپ کمال کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جب آپ اپنی تنہائی کو درود پاک کی خوشبو سے معطر کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا پہلے تنہائی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ جو تنہائی ہے نا، اور جب آپ کو وقت ملتا ہے اپنے آپ کو کھوجنے کا، اپنے آپ کو دیکھنے کا، اپنے آپ کو مشاہدہ کرنے کا، وہ وقت، وہ لمحہ تنہائی کا آپ اس کو مبارک بنا سکتے ہیں۔ اور تنہائی ایک ایسی چیز ہے جو پاکیزہ روحوں کے لیے جشن ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی کے اندر نا انسان بالکل خاموش ہوتا ہے، اس کا باطن خاموش ہے، اس کا ظاہر خاموش ہے، اس کا جسم، اس کا وجود خاموش ہے۔ تو تنہائی جو ہے نا، جو لوگ اپنی تنہائی کے اندر خوش رہنے والے ہیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ خوش نصیب ہیں، جنہوں نے اپنی تنہائی کو پاکیزہ کر لیا۔ سمجھ جائیں کہ اس نے خود آگہی جو ہے وہ سمجھ لی ہے، اسے اپنی خود کی معرفت ہو گئی ہے۔ تنہائی بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو جاننے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا۔ اور تنہائی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ اگر خود کو جانچنا چاہیں نا، خود کی ذات کی آبزرویشن کرنا چاہیں، تو تنہائی آپ کی بتاتی ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ ذرا اس چیز پر غور کیجئے گا اور دیکھیے گا، مشاہدہ کر کے جھانکیے گا خود کے اندر تنہائی کے ان لمحوں میں بیٹھ کر کہ آپ جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، تنہا بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک خاموشی والا ماحول آپ کے ارد گرد موجود ہے، تو آپ کس طرف راغب ہوتے ہیں اور کس چیز کی طرف آپ مائل ہوتے ہیں، آپ کے تصور میں کون سی چیزیں آتی ہیں اور کس طرف آپ مرغوبیت حاصل کرتے ہوئے اپنی اس تنہائی کے لمحوں کو گزارتے ہیں۔ تو درود پاک اتنی خوبصورت عبادت ہے نا کہ اگر آپ اس کو اپنی تنہائی کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے نا، تو آپ کی تنہائی آپ کے لیے مبارک بن جائے گی۔ اور بعض تنہائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وبال جان بھی انسان کے لیے بن جاتی ہیں۔ اس بات پر بھی ذرا ضرور غور کیجئے گا۔ تنہائیاں جو ہیں نا، وہ انسان کو ڈپریشن میں بھی لے کے جاتی ہیں، لیکن مبارک ہے اس شخص کی تنہائی، اس شخص کا اکیلا پن ہونا جب وہ اپنی اس تنہائی کو، اپنے اس اکیلے پن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور یاد میں گزارتا ہے۔ کوشش کیا کریں، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے قلب میں درود پاک کس طرح سے جاری ہو سکتا ہے، تو تنہائی ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ جب درود پاک کا ذکر کریں گے، درود پاک کا ورد کریں گے، یاد کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ تنہائی ہی آپ کے دل پر اثر کرتے ہوئے آپ کے قلب پر وہ ذکر جاری ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان بہت ساری باتوں سے نا کٹ آف ہو کے اپنی تنہائی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس تنہائی کے لمحوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزارتے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ تنہائی بھی آپ کے لیے مبارک ہے، وہ تنہائی بھی آپ کے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے۔ تو اپنی تنہائی کو مبارک بنائیں، کوشش کریں کہ جب بھی چند لمحے آپ کو اکیلے بیٹھنے کو مل جائے نا، اور آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہے، تو اس بات پر ضرور غور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ وہ لمحے تنہائی کے آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور یاد میں گزرنے چاہیے۔ یقین کریں کہ یہ تنہائی آپ کے لیے اتنا خوبصورت
جو ہے وہ موقع پیدا کرے گے کہ آپ اللہ اور اس کے محبوب کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی روحانیت میں پاکیزگی اتر گئی. یہ چیزیں جو ہے نا، اس باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا اور غور کیجیے گا کہ تنہائی انسان کے لیے بہت اہم ہے، اور اگر وہ اس تنہائی کو کنٹرول کرنا اور اس کو گزارنا سیکھ لیتا ہے نا، تو وہ تنہائی بھی اس کے لیے مبارک ثابت ہوتی ہے. تو تنہا رہنے والے جو لوگ ہیں اور اپنے آپ کو ان لمحوں کو خوبصورت بنانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، ماہر بھی ہیں، تو ایسے نصیب کسی بندے کے ہوتے ہیں. تو اپنی تنہائی کو خوبصورت بنائیں، ان لمحوں کو خوبصورت بنائیں، حضور کی یاد میں گزاریں، حضور سے باتیں کریں، اپنے دکھ سکھ سنایا کریں، اللہ رب العزت کو اپنے دکھ سکھ سنایا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں. اور وہ لمحے تنہائی کے کوشش ضرور کیا کرے کہ آپ کی تنہائی کی شروعات بھی درود پاک سے ہو. آپ کی تنہائی اور اکیلے پن کا جو اینڈ ہے، یعنی جب آپ اس اپنی جو ہے خلوت والی جب محفل سے اٹھنے لگے نا، تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر درود پاک جو ہے وہ جاری ہو جانا چاہیے. یعنی آپ کی خلوت کا آغاز بھی درود پاک، آپ کی خلوت کا اختتام بھی درود پاک ہونا چاہیے. تو کتنی خوبصورت اور کتنی مبارک ہوگی نا وہ تنہائی آپ کے لیے. وہ جو لمحے آپ نے اکیلے گزارے، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ گزارے، اور اس ہستی کی یاد میں گزارے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ اپنی شفاعت کی امید رکھتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنی تنہائی کو خوبصورت انداز سے گزارے، اور ہر لمحہ یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کے ساتھ جو وہ وقت آپ گزارتے ہیں نا، وہ جو لمحے آپ اپنے ساتھ گزارتے ہیں، وہ لمحے آپ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہوئے گزریں. یقین کریں کہ طبیعت میں تقدس اترے گا، آپ کے مزاج میں پاکیزگیاں اتریں گی، آپ کی بول چال میں، آپ کی گفتگو میں پاکیزگیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی تنہائیاں اگر پاکیزہ ہو گئیں تو سمجھ جائیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنا حصہ دنیا میں بھی ڈال دیا اور اپنا حصہ آخرت میں بھی ڈال دیا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ حالت کرب میں ہم اپنے تصور میں جانا آپ کے خیال سے کئی بار لپٹ کر روئے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.